اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 7 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ صفا پہاڑ پر اسلام کی دعوت۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل کی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ریڈیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم میں مختلف قسم کی قیمتی چیزیں پیدا فرمائیں۔ ان چیزوں میں ایک قیمتی چیز ریڈیم بھی ہے۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا وجود پوری دنیا میں چند سیر سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی جوہر کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کس ہستی نے پیدا کی؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجے کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ مسلم کی روایت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نرم مزاجی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو جہنم کے لیے حرام ہے اور جو دوزخ کی آگ سے پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ یعنی کہ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو تیز مزاج نہ ہو بلکہ نرم مزاج ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا، نرم ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، سود کھانے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کا جوش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ جہنم کے کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسے کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12 سے 13۔ عنوان نمبر 9، قرآن سے علاج، بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر سورہ مومنون یعنی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پہ پچھتانا پڑے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔